ہمیں دعا کریں، اور یہ بھی دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ان کے ساتھ حقیقی پیاری سچی محبت ہمیں نصیب فرما، اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں آخرت کی اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، 10 محرم کا دن بڑی عظمتوں اور برکتوں والا شروع سے ہی ہے. اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے جسم میں روح ڈالی، اور اس کے متعلق علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فتح دی، کامیاب کیا، فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا. تو یہ بات تو تفصیل سے حدیث میں آتی ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ہے کہ وہ جب زمین سے پانی خشک ہوا، جودی پہاڑی کے اوپر آ کے رکی، اور سب سے پہلا عمل اس کا کام کشتی کا یہ ہوا کہ اس نے بیت اللہ کی جگہ پہ 7 چکر لگائے، طواف کیا. وہ بھی دن محرم کا تھا. تو اس طرح اس دن کی بڑی فضیلت ہے. لیکن ایک عظیم واقعہ جو بہت ہی دردناک مظلومانہ واقعہ ہوا، وہ بھی 10 محرم کو، لیکن اس واقعے نے باقی ساری چیزیں بھلا دی. وہ ظلم کی انتہا ہو گئی. ظلم تو اور بھی بڑے ہوئے. چنگیز خان نے ظلم کیے، اتنے قتل کیے کہ کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا. بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران آئے. ہلاکو خان آیا، قتل عام کیے. حجاج بن یوسف کے ظلم، صحابہ کرام کو اس نے قتل کروایا. بڑے بڑے ظالم آئے. لیکن یہ ظلم، یہ تو اتنا انتہا کا ظلم ہے، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان الفاظ میں اس کا ذکر کروں. نواسہ رسول اور ایسے جن کے ساتھ عظیم محبت آپ کی، اور محبت کی بھی انتہا آپ سوچ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ اندر تشریف لے گئے، کہا بیٹی ان بچوں کو نہ رلاؤ، ان کو رلانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے. اور حالانکہ دستور یہ ہے کوئی بچہ روتا ہو، شرارتیں کرتا ہو، دوسرے کے بچے کو دیکھ کے بندہ یہ کہتا ہے ان کو چپ کراؤ، میرے سر میں درد ہو گیا.
اور جن سے محبت ہوتی ہے پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ سر میں درد ہو گیا، آپ نے کہا میرے دل میں درد ہوتا ہے۔ اصل چیز تو دل ہے، دل کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، دل کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، ایمان، یقین، سارا کچھ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان بچوں کو نہ رلاؤ، یہ روتے ہیں میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، یہ محبت کا عالم ہے۔ آپ نماز پڑھتے تھے، یہ بچے آ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے، 1 سال کا فرق تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال بڑے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال چھوٹے تھے، جو دونوں بچے تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحلت فرمائی، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 6 سال کی تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے، 1 سال کا فرق تھا۔ یہ چھوٹے بچے آپ سجدے میں جاتے، پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے، بیٹھ جاتے، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے، اتنی محبت۔ اور ایک دفعہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اٹھتے گرتے، چھوٹا بچہ جیسے آتا ہے، آپ ممبر سے نیچے اترے اور اٹھا کے اپنے پاس لا کے بٹھا لیا، خطبے کے دوران آپ اترے، کتنی محبت، یہ انتہا ہے محبت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان بچوں کے ساتھ، اے اللہ میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی محبت کر۔ اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اہل بیت کے ساتھ، ان ننھے منھے شہزادوں کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اہل بیت کیا ہیں، کون لوگ ہیں اہل بیت۔ اب آپ بھی کسی سے ملتے ہیں، اپنے رشتہ دار سے، دوست سے، تو آپ جب السلام علیکم کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں، ہاں جی بتاؤ کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے۔ اب گھر والوں سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بیوی اور بچے مراد ہوتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں گھر والے۔ تو آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، یہ اہل بیت ہیں۔ اور حسنین کریمین، یہ دونوں، یہ تو نواسے ہیں۔ اب یہ کیسے اہل بیت ہیں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 شخص۔ تو اوپر چادر آپ نے ڈال لی، چادر ڈال لی، وہ اتنا ایک پیارا منظر، اتنا بہترین منظر، جبرائیل امین نے بھی خواہش کی کہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چادر کا پلو پکڑا، اندر آنا چاہا، آپ نے چادر کھینچ لی اور کہا، اے سلمہ تو تو پہلے ہی اہل بیت میں ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، ان کو اہل بیت میں شامل کروا رہا ہوں، اللہ سے مانگ کے لے رہا ہوں۔ اس طرح وہ اہل بیت کہلوائے۔ آپ کی اولاد، نسل، خاندان، سید کا رشتہ، یہ امام زین العابدین سے چلا، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے تھے۔ تو اس طرح وہ اہل بیت میں ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ جن کی محبت نہیں ہے، ان کا ایمان بھی کامل نہیں۔
یہ ایمان کا جز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم موضوع کے اوپر مسح کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں، اور حسنین کریمین سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیدا ہوئے، سب سے پہلے جو گٹی دی جاتی ہے بچے کو، عربی میں اس کو تخنیق کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں گٹی کہتے ہیں۔ آج کل جو شہد چٹایا جاتا ہے یا میڈیکل سٹور سے بنی ہوئی گٹی ملتی ہے، وہ بچوں کو کھلائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لگائی، منہ کے اندر اس کھجور کو پھیرا، یعنی آپ کا لعاب دہن سب سے پہلے آپ کی خوراک بنا۔ پھر دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت، یہ عمل آپ نے کیا۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا، اللہ کی توحید کی آواز کانوں میں، ان بچوں کے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی۔ کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ دونوں پھول ہیں، دونوں شہزادے ہیں۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اور اکثر انگلی پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ ایک دفعہ ساتھ جا رہے تھے، راستے میں بیت المال کی کھجوریں پڑی تھی، کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ اب بچے کی عادت ہوتی ہے جو چیز نظر آئے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے، کھانے کی چیز تو ڈالتا ہے، ویسے بھی کوئی چیز نظر آئے، بچہ ہے نہ سمجھ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، آپ نے فوراً انگلی ڈال کے وہ نکال لی اور کہا یہ بیت المال کا حصہ جو ہے، بیت المال ہے، یہ عوام کا ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ انگلی ڈال کے نکال دیا، کہا کہ آج تیرے پیٹ میں یہ لقمہ ایسا چلا گیا، کل تو شہادت کس طرح دے گا؟ شہادت کی پیشن گوئی بھی دے دی۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ شان ہے۔ اور صحابہ اکرام کے نزدیک کیا مقام تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بچے کھیل رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے دیکھا، پکڑنا چاہا، کبھی وہ دائیں چلے جائیں کبھی بائیں چلے جائیں، پکڑ کے کہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل تو تیری نانا والی ہے۔ آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے حسن کو دیکھنا ہے وہ ناف سے لے کر سر تک، چہرے تک دیکھ لے، وہ میری شکل کا ہے، ناف سے لے کر پاؤں تک دیکھ لے، وہ امام حسین ہیں۔ یعنی دونوں یہ فرزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس طرح ملتے جلتے تھے۔ ایک دفعہ یمن سے بہت بڑا مال آیا، بڑے اچھے اچھے قسم کے کپڑے آ گئے، آپ نے سب کو تقسیم کیے، لیکن آپ کو اتنا کوئی لباس پسند ہی نہ آیا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسن کو دیا جائے۔ پھر یمن کے بادشاہ کو خط لکھا کہ 2 جوڑے عالی شان قسم کے بھیجو، ان سارے کپڑوں میں مجھے کوئی پسند نہیں آیا، 2 شہزادے ہیں، شہزادوں کے لیے عالی شان قسم کا لباس ہونا چاہیے۔ ان کے لیے اسپیشل یمن سے وہ کپڑے منگائے اور ان کو پہنائے۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی، یہ تعلق تھا۔ لیکن ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں وہ اقتدار کے لیے گئے، وہ لڑائی کے لیے گئے۔ آپ مجھے بتائیں، لڑائی کے لیے ہماری جب فوجیں جاتی ہیں، واہگہ بارڈر پہ جائیں، کشمیر پہ بارڈر پہ بلائیں، کیا وہ اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ وہ تو پورا قافلہ بن کے گئے تھے، 72 آدمی گئے تھے، بچے ساتھ تھے، بیویاں ساتھ تھیں، سارے خاندان کو ساتھ لے کے گئے۔
وہ تو ان لوگوں نے بلایا، 12,000 خطوط آپ کو ملے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 40,000 خطوط ملے۔ کوفہ والوں نے بلایا کہ ہمارا والی کوئی نہیں، ہم ابن زیاد کے پاس، یزید کے پاس جمعہ کی ادائی کے لیے نہیں جاتے، آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ صحابہ کرام نے منع کیا کہ کوفے والے بے وفا ہیں، ان کی بات کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، آپ نہ جائیں۔ پھر بھی آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کے اندازہ لگاؤ، اگر یہ اپنے قول فعل میں سچے ہیں تو میں آؤں گا، اگر یہ سچے نہیں ہیں تو ہم نہیں آئیں گے۔ جب وہ مسلم بن عقیل گئے تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، 12,000 آدمیوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ 60,000 کی بھی روایت ملتی ہے۔ آپ نے خط لکھ دیا کہ اس طرح لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ آ جائیں۔ جب یہ پیغام پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اپنے سارے خاندان سمیت، بچوں سمیت۔ لیکن بات وہی نکلی، راستے میں پتہ بھی چل گیا کہ مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوگا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، اس لیے آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، مسلم بن عقیل کو بھی چھوڑ دیں۔ تو لوگ ڈر گئے، آپ کے ساتھ وہاں کوئی بھی نہ رہا۔ لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہم اب بدلہ لینے کے سوا وہاں سے نہیں واپس آئیں گے، بدلہ لیں گے۔ جیسے ہی پہنچے راستہ روک لیا گیا، دریائے فرات کا پانی بند کر دیا، راستہ روک دیا، 3 دن تک مسلسل بھوکے پیاسے رہے۔ اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہ خطوط دیکھو آپ نے لکھے ہیں، میں آپ کے کہنے پہ آیا ہوں، کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ پھر کہا ٹھیک ہے مجھے پھر واپس جانے دو، وہ بات بھی نہ مانی۔ کہا میری یزید کے ساتھ ملاقات کروا دو، ملاقات بھی نہ کروائی، اس لیے کہ اگر ملاقات ہو جاتی تو پھر معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا، ملاقات بھی نہ ہونے دی۔ لڑائی شروع ہو گئی، آپ کا خاندان بے دردی سے ذبح کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، علی اصغر، علی اکبر، ان بچوں کو جو جوان بہادر دلیر نڈر تھے ان کو بھی شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو رات شام کا وقت عصر کی نماز کا ٹائم تھا، دیکھا کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ جو خاک کی شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے دشمن کی بیعت نہ کی وہ حسین، جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین۔ واہ حسین اب تک تیری ہمت کا چراغ، تیری ہمت کا چراغ اب تک جل رہا ہے، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین، چل بسا لیکن نہ کی دشمن کی بیعت وہ حسین۔ اس حالت میں ان کو شہید کیا گیا اور ان کا سر نیزے کے اوپر ٹانگ کر ایک جلوس کی شکل میں جب یزید کے پاس پیش کیا گیا تو وہاں ابن زیاد نے آپ کے ہونٹوں کے اوپر ایک چھڑی لگائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ اس چھڑی کو ہٹا لو، میں نے ان لبوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، ظالم تو یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن یہ ظلم کی اتنی بڑی انتہا ہوئی، اللہ نے یہ عاشورہ کا دن
آپ کے لیے منتخب کیا، جو پہلے واقعات تھے وہ سارے بھول گئے، اب یہ قیامت تک ان کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، مدینہ میں شہید ہوتے مدینے والے ذمہ دار تھے، مکہ میں شہید ہوتے مکہ والے ذمہ دار تھے، یہ شہید کوفہ میں ہوتے ہیں، کوفہ والے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت بھی روتے پیٹتے رہے، اب بھی روتے پیٹتے رہے ہیں، قیامت تک یہ روتے اور پیٹتے رہیں گے۔ یہ سزا ان کو ملتی رہے گی، اور یہ سزا جہنم کا کالا لباس پہن کے اب بھی رو رہے ہیں، اور جہنم میں بھی ان کو آگ کا کالا لباس پہنا کے وہاں بھی ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور تمام خلفائے راشدین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ صحیح محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پیارے سنہری اصولوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد دعا بھی کریں، ان کی عظمتیں، ان کی شان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور یہ وظیفہ پڑھ کے دعا کریں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو۔ اس کو کوشش کریں 10 محرم والے دن ہر نماز کے ساتھ پڑھا جائے، اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، صبح و شام 100 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ بھی دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ان کے ساتھ حقیقی پیاری سچی محبت ہمیں نصیب فرما، اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں آخرت کی اور دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حقیقی اور سچی محبت خلفائے راشدین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔